میں ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا۔ 2 مہینے سے مالک اور مالکن امریکہ گئے ہوئے تھے اور ان کی 17 سالہ جوان بیٹی گھر میں ہی تھی۔ جب مالک اور مالکن واپس آئے تو آتے ہی مالک مجھے پیٹنے لگے اور جب میں نے وجہ پوچھی تو میری جان نکل گئی۔ مالک کی بیٹی امید سے تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ۔ میرا نام مراد تھا اور آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور وہ مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اس دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالک، مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے کے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام کنزا تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کنزا بی بی راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا کی ذہن تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ کنزا بی بی منہ میں سونے کے نوالہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے تھے۔ کنزا بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ کنزا بی بی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ کنزا بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کنزا بی بی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، گاؤں بھجوا دو۔ میں ان کی عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی کنزا بی بی ایک دن میرے کردار کو پاش پاش کر دے گی۔ کنزا بی بی کی کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ کنزا بی بی گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کرتی رہی تھی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ کنزا بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں کنزا بی بی کو کالج لانے لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کنزا بی بی کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک میکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد میکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے یہ پیسے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ کنزا بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔
اس رات ہی میرے پاس کنزا بیٹی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بی بی جی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں نہ بی بی جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے بعد غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور ساری غنودگی میں رہی تھی۔ ساری رات کو ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے کنزا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کے جدائی میں پریشان ہو گئی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصہ ہے کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں، اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہے۔ کنزا بی بی نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ اب امید سے ہے، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے کنزا بی بی کو دیکھا جو کمال یاتی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو کنزا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور کنزا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں اسپتال لے جانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنزا بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ کنزا بی بی نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ کنزا بی بی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری مل بھی نہیں رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سروینٹ کوارٹر میں رہتا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کنزا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس حمل میں کنزا کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ کنزا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم کنزا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کنزا کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور کنزا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے کنزا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ کنزا بہت خاموش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچتے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد میں ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے کنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے، لیکن پھر کنزا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور کنزا کو پیار کرنے لگی۔ کنزا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کو ساری شکایتیں دور ہو گئی اور کنزا کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا
اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو کنزا دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری بیوی، اسی بیوی نے مجھے کس طرح بدکردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کہتا ہوں وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ کنزا روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں ہی یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ توپ کر سرخر ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کے نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب کنزا کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا، وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کنزا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر کنزا کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کنزا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنزا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ کنزا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کنزا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنزا کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ کنزا کا منگیتر احمر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس ہی نہ پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ احمر کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی اور جیسے جیسے احمر عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ کنزا بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے احمر نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دھت کر آیا اور کنزا پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ اور جس رات اس کے تایا کا انتقال ہوا اس سے ایک شام پہلے بھی احمر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے کنزا کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے کیونکہ اسے خوف تھا کہ احمر اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور احمر سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ کنزا کے باپ نے احمر کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ جب کنزا سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن احمر کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ احمر نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، بچے ہیں، تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں۔ کنزا کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ کنزا کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے،
کیونکہ احمر کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے۔ تو شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی احمر کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو احمر دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لاؤنج کے شیشے کے پار تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اسی لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دے اور احمر سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لے۔ لیکن احمر یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسی لڑکیوں کو بہو نہیں بنا سکتے تھے جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی مارنا شروع کیا اور تم پر غلط الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پر چلے آئے اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اسی لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ ان کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کو دنیا کی پرکھ تھی اور ابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار کے نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کنزا کو فارغ نہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسم شروع کی۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجدہ صورتیں دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ کنزا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتا دیا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں تو کنزا کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کس راستے کو اختیار کریں یا ان کے دل میں کسی اور کی محبت گر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنی ہرزہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے حوالے کریں یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔